السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ھذا ما کنتم به تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون فارتقب انہم مرتقبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آہوں چشم عورتیں ان سے بیاں دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا، آسان بنا دیا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ معزز حاضرین، سورہ الدخان کا سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 59 تک سورہ کے اختتامی آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کا تذکرہ کرا، جہنم میں کس طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہاں پر خاطر تواضع کیا جائے گا۔ زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ یعنی جب یہ درخت کے کھانے کے لیے جب دیا جائے گا تو پیٹ کے اندر جو ہے کھولنا شروع ہو جائے گا، جیسا کھولتا پانی جوش کھاتا ویسا جوش کھایا جائے۔ پھر فرمایا جائے گا پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ ایک تو زقوم کا درخت پیٹ میں کھولتا ہوا پانی کا جوش کھائے گا، پھر اس کے بعد پکڑ کے اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد بھی کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر کہا جائے گا کہ انڈیل دو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی۔ کتنا سخت ہوگا۔ دنیا میں اگر ایسا سزا دی جائے تو کیا حال ہوگا انسان کا۔ تو اسی لیے بار بار تاکید تنبیہ کی گئی ہے کہ بچو اس دن سے، جہنم کے آگ سے، جس کا گناہ، جس کی سزا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق، اس کی تائید طلب کرتے رہنا، جہنم سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہنا، اور عمل بھی ہم ویسا کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسے اعمال نہیں کرنا جس سے ہماری زندگی جہنم کی طرف جائے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصود یہ ہو کہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت کی طرف ہم جائیں۔ ایسے اعمال کرنا ہے جو بار بار ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہے اور مغضوب ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کو جہنم کی اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولنا، کتنا شدید اور سخت عذاب ہے۔ یہ صرف ایسے ہی نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جو نافرمانی کرے گا، سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، اطاعت سے منہ موڑے گا، ان کے لیے ان کا یہ انجام ہوگا۔
پھر فرمایا جائے گا چک اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی بنتا تھا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ڈاؤٹ رکھتے تھے، شک میں پڑتے تھے، ہوں گا نہیں ہوں گا، ایسا کیسا ہوں گا، اتنا آرام سے ہم یہاں جی رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ کیسے شروع ہو جائے گا، ایسے ہمارے خیال۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سخت ہوگا عذاب۔ اب اس کے بعد جو ہے منکرین کا تذکرہ، جیسے جنتیوں کا تذکرہ ہوگا۔ ہاں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی دنیا کے اندر گزارتے تھے، تقویٰ کی زندگی گزارتے تھے، پرہیزگاروں کی زندگی گزارتے، اللہ نے جن سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچتے تھے، جو کرنے کے لیے کہا اسے کرتے تھے۔ تو یہ تقویٰ والی زندگی، تو یہ خدا ترس لوگ جو ہے امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی ایسی جگہ جہاں کسی قسم کا کوئی ڈر، کھٹکا، خوف نہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی اندیشہ، کوئی مشقت، تکلیف لاحق نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ تو وہاں پر جو ہے جوان رہیں گے جنت میں۔ کیا عمر رہیں گے وہاں پر؟ 30 سال 32 سال، یہ عمر رہیں گے۔ یہ عمر میں اللہ تعالیٰ داخل، جب انسان توانا اور ہیلدی اور طاقت اور مضبوطی اس کے اندر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شائستہ مذاق کیسے کیا، ایک بڑھیا نے سوال کیا کہ کیا بوڑھی لوگ وہاں پہ جنت میں جائیں گے؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بوڑھیا نہیں جائیں گے، تو ڈر گئی۔ پھر آپ نے وضاحت کی، بوڑھیا نہیں جائیں گے بلکہ جوان ہو کر جائیں گے، 30-32 کی عمر رہے گی۔ یہ ہے وہ انعام جو ہمیں پرماننٹ لائف کے لیے دیا جا رہا۔ عارضی دنیا کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، لیکن پرماننٹ لائف کے لیے ہمارا یہ انعام، تو پرماننٹ کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنا ہے، وہ ہمیں مقصود رکھنا۔ آگے بتایا جا رہا، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہے یہ؟ سندس اور استبرق کے الفاظ استعمال ہوئے۔ سندس عربی زبان میں باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور استبرق فارسی لفظ کے استبر کا معرب ہے، اور یہ دبیز ریشمی کپڑے کے لیے استعمال۔ یہ وہ آج ریشم دنیا میں مسلمان کے لیے، مومن کے لیے منع ہے، حرام ہے، غلط ہے، لیکن وہاں پر یہ ریشم کے کپڑے دیے جائیں گے، ریشم کے کپڑے پہنیں گے، ایسا اس کی جو ہے وہاں پر خاطر تواضع ہوگی۔ پھر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جیسا ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں ایسا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، حقیقی شان وہ ہوگی، امن والی جگہ، کوئی کھٹکا نہیں، خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، غم نہیں، کوئی خطرہ نہیں، موت کا ڈر نہیں، زندہ رہیں گے ہر وقت، 30-32 سال کی عمر رہیں گے، صحت مند، کوئی بیماری نہیں۔ تو یہ ایسی چیزوں میں جب یہ مزے سے لباس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ اصل شان یہ ہے۔ دنیا میں کتنا سے بھی کتنا مالدار ہو جائے، یا کتنا بھی اور دوسری چیزیں اس کی نعمتیں آئیں، پھر بھی اسے خوف رہتا ہے، کھٹکا رہتا ہے، کیا کہ یہ ہو سکتا ہے ایک دن جو ہے مجھ سے چھن جائیں گے، یہ چلی جائیں گی، یا میں مر جاؤں گا، جو مرنا حقیقت میں ہے، تو اس سے ڈر رہتا ہے۔ لیکن وہاں پہ یہ تمام چیزیں نہیں رہیں گی، امن کی جگہ ہوں گی، جنت جو ہے امن کی جگہ، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس امن کی جگہ میں ہمیں داخل کرے، آمین، اور جہنم سے ہمیں بچا کر رہے، آمین۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا، اور ہم گوری گوری آہوں چشم عورتیں ان سے بیاں دیں گی۔ حور عین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عین جمع ہے عینہ کی، اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں، اور بھی مقامات پر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، یہ ان کو نام رہے گا۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ اطمینان سے لذیذ چیزیں، اطمینان سے طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟
جو چیز جتنی چاہیں گے بے فکری کے ساتھ جنت کے خادموں کو اس کے لانے کا حکم دیں گے اور وہ حاضر کر دی جائیں گے. یہ ہے یعنی ان لمیٹڈ اور بہترین کوالٹی کی جتنی چاہے اتنا چیز منگا سکتے ہیں اور وہ حاضر کر دی جائیں گے. دنیا میں کوئی شخص ہوٹل تو درکنار خود اپنے گھر میں اپنی چیز بھی اس اطمینان سے طلب نہیں کر سکتا جس طرح وہ جنت میں طلب کرے گا. یہ موٹیویشنز ہیں، یہ جو ہے نا ہمیں انسپائر کرنا چاہیے. جنت حاصل کرنے کے لیے انسپائر کرنے والی چیزیں ہیں. ہمیشہ کی زندگی جتنی چاہے اتنا ہے نا. سورہ اعلیٰ کے اندر ابدی اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ابدی ہے، پرماننٹ ہے. دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور پرماننٹ ہے. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا، کوشش کرنا کہ کیونکہ یہاں کوئی چیز جو کتنا بھی ہم ذخیرہ رکھیں وہ ختم ہو جائے گی. چوری ہونے کا ڈر ہوگا، نقصان ہونے کا ڈر ہوگا. جنت میں مال اللہ کا ہوگا اور بندے کو اس کے استعمال کی کھلی اجازت ہوگی. نہ کسی چیز کے ذخیرے ختم ہو جانے کا خطرہ ہوگا، نہ بعد میں بل پیش ہونے کا کوئی سوال. اللہ کا مال ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. تو اتنی سہولت، اتنا اٹریکشن، اتنا موٹیویشن، اتنی لبھانے والی چیزیں جو ہے بتائی جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر انسان غفلت میں ہے، نافرمانی کرے تو اس کا خود نقصان ہے. وہاں دیکھو اللہ تعالیٰ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. موت دنیا کے اندر ہے، موت وہاں پر نہیں ہے. انفائنائٹ، ایٹرنل، جب تک اللہ چاہے تب تک ہماری زندگی وہاں پر رہے گی. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی. دنیا میں جو موت ہم کو آ گئی. اسی لیے موت سے پہلے تک ہمیں کیا کرنا، جتنی نیکیاں ہیں اتنے بٹورتے جانا، اتنے جو ہے جمع کرتے جانا اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے جانا کہ ہماری گناہوں کی بخشش ہو جائے، ہمیں کم کر دے. ہے نا. درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے. درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ 10 نیکی لکھ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے 10 گناہ گھٹا دیتا ہے، مائنس کر دیتا ہے. کتنی فضیلت ہے درود شریف کی. تو ایسے چیزیں جو ہے ہمیں یہ کرنی چاہیے جس سے ہمیں ہماری نیکیاں بڑھیں اور ہمارے گناہ گھٹیں. اور ہمارا تجزیہ انالیسس یہ ہونا ہر دن کہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، آج ہمیں اللہ نے زندہ رکھا اور آج جو ہے ہمیں نیکیاں کرنا. پھر اس کے بعد گناہوں کی بخشش مانگنا، گھٹاتے جانا. یہ سمجھ کے زندگی ہم گزارنا کہ موت تک جیسے جتنے زیادہ نیکیاں ہوتے جائیں نیکیاں ہو جائیں. کسی کا حق نہیں مارنا، دوسرے برائی گناہ کے کام نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں کی بخش، توبہ، استغفار، اللہ سے رجوع کرے تاکہ ایک سائڈ ہمارا بیلنس بڑھتا جائے اور دوسرا جو ہے گناہوں کا معاملہ گھٹتا جائے. تو یہ ہمیں اپنی جو ہے انالیسس کرتے رہنا چاہیے. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہ بھی بہت اہم فقرہ ہے اس آیت نمبر 56 کا. تو اس کی تفسیر میں 2 باتیں لکھتے ہیں مفسر. ایک یہ کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جہنم سے بچائے جانے کا ذکر خاص طور پر الگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حالانکہ کسی شخص کا جنت میں پہنچ جانا آپ اس امر کو مستلزم ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے آٹومیٹک بات ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا تو اس کا مطلب جہنم میں نہیں جائے گا اور وہ جہنم سے بچ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرما برداری کے انعام کی قدر انسان کو پوری طرح اسی وقت محسوس ہو سکتی جب اس کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ نافرمانی کرنے والے کہاں پہنچے اور وہ کس برے انجام سے بچ گیا ہے. دوسری قابل توجہ اس میں یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کو اپنے فضل کا نتیجہ بتاتا ہے. دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ جہنم سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کو یہ اللہ کا فضل پر منحصر ہے، یہ اپنے ایمان اور عمل پر نہیں. وہ تو کہتا ہے ہمارے اس کے لیے کہ تمہارے عمل اور ایمان پر یہ کریں گے، لیکن جنت میں پہنچنے کو اپنے فضل کا نتیجہ قرار دے رہا ہے.
اس سے انسان کو اس حقیقت پر متنبع کرنا مقصود ہے، یہ کامیابی کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو ہی انسان یہ ہے، اس کے لیے دعا کرنا، عمل کرنا، خلوص پیدا کرنا، اخلاص، سنسیئرٹی۔ تو جب یہ کریں گے تو پھر اللہ کا فضل شامل، اس کی توفیق تائید کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اگرچہ آدمی کو انعام اس کے اپنے حسن عمل پر ملے گا، لیکن اول تو حسن عمل ہی کی توفیق آدمی کو اللہ کے فضل کے بغیر کیسے نصیب ہو سکتی؟ پھر جو بہتر سے بہتر عمل بھی آدمی سے بند آ سکتا ہے، وہ کبھی کامل اکمل نہیں ہو سکتا، جس کے متعلق دعوے سے کہا جا سکے کہ اس میں نقص کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ دعوے سے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ وہ بندے کی کمزوریوں اور اس کی عمل کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خدمات کو قبول فرما لے اور اسے انعام سے سرفراز فرمائے، ورنہ باریک بینی کے ساتھ حساب کرنے پر اتر آئے تو کس کی یہ ہمت ہے کہ اپنی قوت بازو سے جنت جیت لینے کا دعویٰ کرے؟ یہی بات حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو اور اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں نہ داخل کر دے گا۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ولا انا الا ان یتغمد فی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچاؤں گا، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ آگے کنٹینیو کریں گے۔